الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا خوف و خشیت، اس کا ڈر آخرت میں جواب دہی کا استحضار ایک مومن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی لائن پر رہتا ہے، حکم عدولی کی جرات نہیں کرتا، اور جو اعمال شریعت کی طرف سے اس کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں ان کو پوری بشاشت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے. یہ آیت ہجرت مدینہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں میں کسی درجے کے اندر خوشحالی آ گئی، جس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ دینی جدوجہد کے اندر کچھ سستی اور کمزوری آ جاتی ہے. تو صحابہ کرام کی وہ مقدس ترین جماعت جو معیار ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جب ان کے اندر عمل کے اعتبار سے کچھ سستی اور کمزوری آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب کے انداز میں یہ آیت نازل ہوئی. تو ہم اور شما کس درجے میں کچھ شمار کے اندر ہے، ہم اور آپ کے شمار کے اندر ہے. ہمیں کتنا محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت. فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر کے لیے، اس کی یاد، اس نصیحت کے لیے اور اس حق بات کے لیے نرم پڑ جائیں، جھک جائیں جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن. اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ وغیرہ. فطال علیہم الامد، ان کے اوپر ایک زمانہ دراز گزر گیا. تو زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے وہ عمل کی وہ جدوجہد اور وہ تیزی اور بشاشت باقی نہ رہی، عمل میں سستی آ گئی، دنیا کے اندر انہماک بڑھ گیا، خواہشات نفسانی کے اندر ان کا انہماک بڑھ گیا. فقست قلوبہم، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے کہ نصیحت کے بعد تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، آخرت کی بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. وکثیر منہم فاسقون، اور بکثرت اس کے اندر نافرمان ہیں ان قوموں کے اندر. تو کہیں تم ایسے نہ ہو جانا. یہ خطاب صرف صحابہ کرام کو نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک آنے والی مسلمان امت کے لیے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی حکومتیں اپنی حکومت چلانے کے لیے کچھ قانون وضع کرتی ہیں، قانون بناتی ہیں، لیکن ان قانون پر عمل کرانا ان کے بس میں نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرا سکتی.
بلکہ جو قانون کے بنانے والے ہوتے ہیں بسا اوقات وہی خود قانون کو توڑتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. جو قانون کی محافظ ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کی نگرانی کرنے والی، ان پر عمل درآمد کرانے والی، وہ خود قانون کو توڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عمل کرانے کے لیے جو احکامات دیے قرآن کے اندر، تو ان کی ذہن سازی کی گئی. اصل حکم دینے سے پہلے کہیں اتقوا اللہ فرمایا، کہیں حکم کو دینے کے بعد اتقوا اللہ فرمایا، اور کہیں آگے بھی اور پیچھے بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب اللہ سے ڈرنے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، رات میں دن میں، اللہ کی نگاہ سے تم چھپ نہیں سکتے. اللہ تمہاری ایک ایک حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے نکاح سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اور خطبے کے اندر جو چند آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ سب کی سب آیات اتقوا اللہ پر مشتمل ہوتی ہیں. ہر آیت کے اندر اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. کیوں؟ اس رشتے ازدواج میں بن جانے کے بعد مرد اپنے آپ کو عورت سے بالاتر سمجھتا ہے. اگر وہ عورت کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کرے، ہو سکتا ہے دنیا والوں کو پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ تیسرے کو خبر نہ ہو. عورت ظلم کو برداشت کرتی رہے، صبر کرتی رہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکتوں سے واقف ہے. چاہے دنیا میں تمہاری پکڑ نہ کرے، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد ایک ایک کا تم سے حساب لے گا، ایک ایک ظلم کا حساب لے گا. تو اللہ نے اس طریقے سے ذہن سازی کی ایمان والوں کی. یہ تقویٰ ہی ہے، یہ خوف خدا ہی ہے، یہ آخرت میں جواب دہی کا استحضار ہے، جو بندے مومن کو جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، تنہائی کے اندر بھی، مجموع کے اندر بھی، رات کے تاریکیوں کے اندر بھی، دن کے اجالے کے اندر بھی اس کو اللہ کی حکمت علی سے باز رکھنے والی چیز. جب یہ تصور کمزور پڑتا ہے، جب ایک مومن کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب آخر پہ جواب دہی کا استحضار اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو غفلت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جب غفلت طاری ہوتی ہے تو دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کے کاروبار کے اندر، دنیا کی خواہشات کو پورے کرنے کے اندر اس درجہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کا خیال تک نہیں آتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکروا ذکر حال من لذات الموت، کہ دیکھو موت کی لذتوں کو، دیکھو زندگی کی لذتوں کو چورا چورا کر دینے والی، پارا پارا کر دینے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد رکھو، کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کو استحضار رہے اور عمل کے اوپر تم قائم رہو. میرے بھائیو بزرگوں، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی اور ہماری کیسی ہے؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور ان سے کہا کہ اے ابو بردہ، جانتے ہو تمہیں میرے والد تمہارے والد سے کیا کہا تھا؟ کیا نہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم، آپ ہی بتلا دیجیے کیا کہا تھا. کہ ایک بار میرے والد آپ کے والد سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کا قصہ ہے، اور ان سے کہا اے ابو موسیٰ، کیا تمہارے واسطے یہ بات باعث خوشی و مسرت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں ایمان ملا آپ کی بعثت کی وجہ سے، ورنہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ آپ کے طفیل، آپ کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا. ہم نے آپ کے ساتھ جو جہاد کیے، آپ کی معیت میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں، اسی طریقے پر ہم نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کیا، جو زکوٰۃ ہم نے ادا کی، صدقہ و خیرات کیے، اور جو بھی ہم نے دینی خدمات انجام دی. لیکن آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں رہ کر،
آپ کی سرپرستی میں، آپ کے زیر نگرانی، اس کا ثواب تو ہمارا برقرار رہے، ثابت رہے۔ لیکن آپ کی وصال کے بعد جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں اس کا تعلق چاہے فرائض سے ہو، روزہ نماز حج زکات سے ہو، نفلی اعمال سے ہو، دینی خدمات سے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد سے ہو، کیا ثواب ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا؟ یہ وہ جہاد ہے جب آدمی تلوار لے کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لوٹ کر آنے کا پروگرام نہیں ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ جاتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑ کر اس کے حصے بدن کے اوپر پڑتے ہیں وہاں جہنم کی آگ بھی حرام کر دی جاتی۔ یہ وہ جہاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی نگرانی میں اور آپ کی صحبت میں رہ کر ہم نے جو کچھ عمل کیے ہیں، ذمہ داری آپ کی۔ اگر ہم نے غلط کیا ہوتا تو آپ ہم کو ٹوکتے، ہم کو منع کرتے۔ صاحب شریعت اس سے ممکن نہیں ہے کوئی غلط کام اس کے سامنے ہو اور اس پر روک ٹوک نہ کرے۔ جیسے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جیسے انہوں نے سیکھی تھی، اس نماز کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے مجلس کے اندر آئے اور آ کر بیٹھے تو کہا تم جاؤ جا کر پھر سے نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ مطلب جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تم نے ویسے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا ہے، پھر سے جا کے نماز پڑھو۔ یہ شارع کی ذمہ داری ہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی کام غلط ہو رہا ہے اس کو ٹوکنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے نہیں ٹوکا اس بات کی دلیل ہے وہ کام صحیح ہے، وہ مشروع ہے، مباح اور جائز ہے۔ تو ہم نے جو کچھ اعمال آپ کی نگرانی میں کیا، آپ کی صحبت میں کیا، آپ کے حیات مبارکہ کے اندر کیا، اس پر تو ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے کہ وہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس پر تو ہمارا ثواب جو ہم کو مل رہا ہے، جو اجر کا وعدہ ہے وہ ثابت اور برقرار رہے۔ لیکن آپ کی وصال کے بعد جو کچھ ہم نے کیا ہے، کتنی خدمات کی؟ 55 لاکھ مربع میل پر حکومت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتنے شہر آباد کی، کتنی مساجدیں بنوائیں، کتنے مکاتب بنوائے، کتنے ان کی دینی خدمات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر کے اندر وہ صلاحیت تھی، استعداد تھی، ان کو نبی بنایا جاتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ملہم ہیں، ملہم انہیں کہا جاتا ہے جن کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی جاتی۔ وہ مقام و مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کے اندر جو ہماری قربانیاں ہیں، جو خدمات ہیں، جو ہماری عبادت اور ریاضتیں مجاہدات ہیں، معاملہ برابر سرابر نمٹ جائے، نہ ہم ثواب کے طالب ہیں اور نہ ہمارے اس پر گرفت کی جائے، تو ہمارے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہا میرے والد نے آپ کے والد سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، جو ہم نے آپ کی معیت میں کیا وہ تو کیا ہے، لیکن آپ کے بعد ہمارے جو بھی اعمال ہیں، روزہ نماز حج زکات صدقات و خیرات اور جہاد اور دینی خدمات، اس کے علاوہ کتنے لوگوں نے ہمارے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس پر ہم ثواب کی اللہ سے امیدوار ہیں تاکہ ہمارا جو پچھلا ثواب ہے اس میں یہ ثواب آ کر اضافہ کرے، ہم تو ثواب کو امیدوار ہیں اللہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بات صحیح کہہ رہے ہو، میں تمہاری بات کو کاٹتا نہیں، میں رد نہیں کرتا، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اعمال حضور کی حیات میں ہوئے ہیں وہ تو ثابت و برقرار رہیں، اور بعد کے اعمال برابر سرابر ہم اس سے چھوٹ جائیں، ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس پر حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے والد خدا کی قسم میرے والد سے بہتر تھے۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف و خشیت غالب ہوتا ہے تو آدمی کے جسم کے اوپر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اعمال تو اس درجے کا ہے، خوف خشیت کیا ہے؟ اپنے اعمال کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تاثر کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جب تدفین ہوئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو دفن کر کے اپنے ہاتھ سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی، ہم نے ابھی آپ کو قبر کے اندر اتارا تھا، ابھی دفن سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، ہاتھ سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی، ہمارے دل بدل گئے، دل ہمارے بدل گئے، وہ کیفیت نہ رہی جو حضور کے زمانے میں تھی، حضور کا حیات میں تھی۔ اب کیوں نہ بدلتے؟ آفتاب نبوت غروب ہو گیا۔ اس طرح یہ دنیا کا ظاہری آفتاب، یہ مادی آفتاب جب غروب ہوتا ہے تو روشنی باقی نہیں رہتی، جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہوتا ہے روشنی مدھم کمزور پڑ جاتی ہے۔ فرمایا انکرنا قلوبنا، ہمارے دل بدل گئے، اس سے کیفیت، اس کی حالت بدل گئی۔ صحابہ کا تاثر ہے ہم اور آپ کی درجے میں۔ میرے بھائیو، وہ اللہ کا خوف و خشیت تھا کہ اس کا اثر ان کے اعمال کے اندر ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگ گیا ہے، نکل نہیں رہا ہے، تکلیف ہو رہی، نکل نہیں رہا ہے، پیوست ہو گیا پیر کے اندر۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے؟ کہ ایسا ہے ابھی رکو، جب نماز سے وقت ہوگا نماز پڑھیں گے تو نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نماز کی نیت باندھی تو لوگوں نے تیر نکال لیا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم لوگ تیر نکالنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا وہ تو ہم نکال بھی چکے۔ کہا واللہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہماری نماز سے کیا ہے؟ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو ذمہ داری دی چوکیداری کی۔ دشمن کے جاسوس آ جائیں، گھات لگا کے حملہ کر دیں، تو 2 آدمیوں کو آپ نے ذمہ داری دی کہ تم چوکیداری کا کام کرو، نگرانی کا کام کرو، پہرا دو۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کا جو مزاج ہوتا ہے اپنے وقت کو وصول کرنا، تو دونوں نے مشورہ کیا ہم دونوں جاگتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو، تھکے ہوئے تو ہم بھی ہیں، نیند کا غلبہ ہمارے اوپر ہو جائے اور ہم سو جائیں، وہ ذمہ داری پوری نہ ہو پائے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی۔ بات تو صحیح ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور تم دونوں آدھو آدھ رات کو تقسیم کر لیں کہ اول حصہ میں آپ سوئیں اور میں جو پہرہ داری کرتا رہوں، اور بعد کے حصہ میں آپ مجھے بیدار کر دیں، میں پہرہ داری کروں گا اور آپ سو جائیے گا، آرام کر لیجیے گا، تو بہتر ہے۔ اب جن کی پہرہ داری کا نمبر تھا انہوں نے سوچا کہ میں جاگ کر اپنے وقت کو برباد کیوں کروں، اس کو وصول کر لوں، حالانکہ اس پر بھی ان کو وہ ثواب مل رہا تھا اس کا موقع نہیں ہے، بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، نفل کی، نماز میں مشغول ہیں، دوسرے ساتھی سوئے ہوئے ہیں اور سارا لشکر اور صحابہ کرام جو ہے تو آرام کر رہے ہیں، نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ دشمن کے جاسوس آیا، اس نے دیکھا کہ ایک انسان معلوم ہوتا ہے، اس نے تیر مارا انداز لگانے کے لیے کہ انسانی کوئی اور ہے۔ صحابہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ستون کھڑا ہے کہ انسان کھڑا ہے، یہ خشوع کا اثر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، داڑھی میں ہاتھ ان کے جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو خشعت قلبہ، اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء جوارح کے اوپر اس کا اثر ہوتا، اس کا مطلب دل میں خشوع نہیں۔ ایک تیر آیا لگا، دوسرا آیا لگا، تیسرا آیا لگا، نماز ان کی جاری ہے۔ انہوں نے یہ سوچا اسی طرح تیر لگتے رہے اور خون نکلتا رہا، اور اگر میں مر گیا تو ذمہ داری رہ جائے گی، اس لیے جلدی سے نماز کو مکمل کیا، اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ خون ہی خون ہے، کہ اس کو پہلے کیوں نہیں جگا دیا؟ کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع کر رکھی تھی کہ جی نہیں چاہا کہ اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں رکوع کروں، لیکن یہ ذمہ داری کا خیال آ گیا، اس لیے نماز مکمل کر کے میں نے تمہیں جگا دیا۔ یہ ان کی نماز ہوتی تھی۔ میرے بھائیو، آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہمارے دل میں کہ کتنا اللہ خوف و خشیت ہے۔ یہ اللہ کا خوف وہ چیز ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اگر آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو مکھی کے سر کے برابر نکلے وہ کافی ہے۔ دنیا کی آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، جہنم کی آگ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے اس سے بجھائی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے آنکھ سے جب آنسو نکلتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، جہاں جہاں وہ آنسو پہنچتے ہیں
جہاں جہاں آنسو پہنچتے ہیں رخسار پر وغیرہ وغیرہ، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اپنے اسلاف سے مروی ہے، منقول ہے کہ جب وہ روتے تھے اللہ کے خوف سے تو آنسو کو چہرے پر پوچھا کرتے تھے، تاکہ جہاں جہاں آنسو پہنچے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اور سکون کی بات تو ہے ہی نہیں، کتنا ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے ہر ایک کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس میں اللہ کی سنت یہ ہے، جب نطفہ رحم مادر کے اندر قرار پاتا ہے تو 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن گزرتا ہے تو وہ جمع ہوا خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر 40 دن گزرتا ہے تو گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، جب 120 دن ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو اسی کام کے لیے مقرر ہے وہ آتا ہے اور اللہ کے حکم سے 4 چیزوں کو لکھتا ہے۔ اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا جیے گا، اس کا عمل کیسا ہوگا، اور یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، وہی لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے کان سے سننے کی ضرورت ہے کہ آدمی جنت والوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے انجام جنت کے درمیان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی آدمی مرنے کے بعد ہی جائے گا جنت، یعنی اس کے موت سے پہلے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے اور اس کے درمیان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی موت کے قریب پہنچ کر کے اللہ کی تقدیر کا لکھا ہوا وہ غالب آ جاتا ہے اور جہنمیوں کے سے اعمال کر کے جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ ہم کس گمان کے اندر ہیں؟ گناہ کرتے رہو، اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا۔ نمازوں کی پابندی کر لیا، کچھ تھوڑے سے اعمال کر لیے، مطمئن ہو گئے چلو سب خیریت ہے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی کے برعکس فرمایا کہ ایک بندہ وہ بھی ہے جہنمی کچھ اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ جنت کے سے عمل کرتا ہے اور مرنے کے بعد جنت کا مستحق بنتا ہے۔ ہم کس گمان کے اندر ہیں؟ کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے، کتنا رونے کی ضرورت ہے۔ جو عمل میں کوتاہی کرنے والے ہیں ان کو اپنے کوتاہی کا احساس ہے، وہ بہتر ہے ان عمل کرنے والوں کے مقابلے میں جو عمل کر کے ان کے اندر عجب پیدا ہو جائے اور غرہ پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی وقت نکال کر ہم سوچیں ہماری زندگی کی رخ کیا ہے، کس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، گھر کی ضروریات کے اندر کمی آ جاتی ہے، آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، لیکن بے دینی کے ماحول میں زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ کبھی آنکھ سے آنسو نکلا؟ نہیں، دل سخت ہو چکے، پتھر کی طرح ہو چکے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ اللہ ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔